ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جی سر، آپ طلاق حسنہ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ جی بالکل، طلاق حسنہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے طلاق احسن ایک احسن طریقہ ہے، اس میں نرمی ہے، تھوڑی سی آسانی ہے، اور یہ بالکل اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سخت امر ہے اور بچنا چاہیے، کیونکہ انسان، میں نے آج تک کسی کو خوشی کے معاملات میں طلاق دیتے ہوئے نہیں دیکھا، بالکل، اور غصے میں ہی بیسیکلی دی جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام بھی ہمارا کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے، غصے کو پی جانا چاہیے۔ بعض دفعہ کا پیا ہوا غصہ آپ کو بڑی حساب کی پریشانیوں سے اور اندر کی بے چینیوں سے بچا جاتا ہے۔ بالکل، تو بیسیکلی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زبانی یا تحریری ایک طلاق دے دیتا ہے ایک وقت میں، اور اگلی طلاق اگلے مہینے دوسرے وقت پہ دیتا ہے، اچھا اب یہ بیسیکلی 2 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اہل سنت جی کے اسکول آف تھاٹ کے حساب سے کر رہے ہیں۔ نیچرلی جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو کبھی انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو تمام اسکول آف تھاٹ کے حساب سے بھی بات ہو جائے گی۔ ابھی اہل سنت کا جو ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اب ان 2 طلاقوں کے بیچ میں آپ کا اگر رجوع نہیں ہوا، ان 2 طلاق کے بیچ میں آپ کا رجوع نہیں ہوا، تو اب یہ طلاقیں جو ہیں اس میں رجوع بنتا تھا، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ رجوع ہو نہیں پایا، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں چونکہ رجوع کا کوئی اس میں فارمیٹ ہے ہی نہیں، رجوع کے لیے اس میں معاملات ہے ہی نہیں، سختی ہے اس میں، اسی وجہ سے پھر وہ جدید نکاح کا تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جدید نکاح کا جس طرح میں نے آپ کو طلاق احسن میں بتایا تھا کہ اس میں جدید نکاح کے طرز پر آپ اپنا ایک نکاح کر کے سادگی سے، سمپل طریقے سے آپ اس زندگی کو اپنی کنٹینیو کر جاتے ہیں، تو اس معاملے میں بالکل ایسا نہیں ہے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس میں رجوع کے معاملات نہیں ہیں، اور اسی لیے اس سوال کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا سخت امر ہے، اس میں آسانی نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا چلوں طلاق ایلا۔ اب طلاق ایلا میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ عہد کر لیتا ہے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے ساتھ جو میرے ازدواجی تعلقات ہیں، ازدواجی معاملات ہیں، وہ کنٹینیو نہیں کروں گا، اور اس عہد پہ وہ کاربند ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح اس پورے ٹائم پیریڈ کو پورا کور کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے عہد پہ کھڑا ہے جو اس نے اپنے آپ کے ساتھ عہد کیا، اب وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے اگر یہ عہد کر لیا اور عہد پہ وہ کھڑا رہا اور عہد اپنا اس ٹائم پیریڈ پر سلیکٹڈ ٹائم جو اس نے 4 مہینے کا کیا، اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق ایلا کہلاتا ہے۔ اب طلاق زہر رہ گئی۔ طلاق زہر میں بیسیکلی یہ ٹیکنیکلٹی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کسی ایسے رشتے سے کمپیئر کر لیتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں۔ آپ بیسیکلی اپنی بیوی کو ایسے رشتے سے کمپیئر کر جاتے ہیں جس سے آپ کا رشتہ جائز نہیں، اور ایک خاص ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد آپ عدالت میں اگر وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو وہ طلاق بھی آپ کی مانی جائے گی، وہ واقع ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ 4 وہ طریقہ کار تھے، بیسیکلی 6 تھے یہ، لیکن وہ چونکہ طلاق سنہ سے 2 برانچز نکلنی ہیں، احسن اور حسنہ، اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو ٹوٹل آل ان آل یہ 4 بیسیکلی طریقہ کار ہیں جو طلاقوں کے، جو اللہ پاک نے مرد کو طاقت دی ہے، حق دیا ہے طلاقوں کا۔ لیکن جہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جائز اور شرعن کاموں میں یہ ناپسندیدہ کام ہے، کیونکہ اب جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتایا، اب آپ سوچیں کہ ان سے ناچاکیاں اور بے ضابطگیاں زندگی میں اور پریشانیاں بڑھیں گی، اور آپ 2 لمحوں کے لیے سوچیں کہ اب آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں تو وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ بیسیکلی بٹوارا بچوں کا ہو جاتا ہے، آپ کی انا میں، سب سے بڑا نقصان ہی بچوں کا ہوتا ہے اس میں۔ بالکل، اور آپ کے بعض دفعہ غصے میں، آپ کے ایسے فیصلوں میں صرف تباہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بندہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اپنے بڑوں کو اگر بیچ میں ڈال لے، یا جو گواہان تھے، جو وکیل تھے آپ کے،
تو ان کو اگر بیچ میں ڈال کے کوئی اس طریقے کا کوئی پروسیس ہو جائے, بیسیکلی اس پہ میں آپ کو اپنی ایک میرے مشاہدے میں جو چیز آئی, لوگ اس میں نا ٹائم نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آل آف اے سڈن ساری چیزیں ہو جائیں, آج بیگم ناراض ہو کے گئی ہے, کل وہ ناراضگی ختم کر کے پرسوں فوراً ہی آ جائے اور ان کے والدین ہی لا کے چھوڑ دیں. تو یہاں پہ یہ تھوڑے سے نا ذہن کی پریشانی ہوتی ہیں. یا وقتی طور پہ اگر آپ کا شوہر ناراض ہے, اس نے آپ کو گھر سے نکال دیا, اور اب آپ چاہیں گی وہ جو خاتون ہے وہ چاہتی ہیں کہ بس چٹکی بجاتے ہی وہ آ جائیں. اور دیکھیں ایسا یہ انسانی زندگی ہے, کوئی مشینی سسٹم نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور حالات اور دل سیدھے ہو گئے, معاملات سیدھے غصے کو بھی ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جی بالکل. تو بیسیکلی آپ نے بہت زبردست بات کی کہ غصے کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے, بہت زبردست بات کی. اور یہ بات ہوتی ہی غصے کی ہے. بالکل. اور اب میں آپ ہی کی بات کو بڑا کرتے ہوئے, اسی کو آگے لے جاتے ہوئے, میں اگلی بات اپنی یہ کروں گا کہ یہ بیسیکلی ٹائم مانگتے ہیں. کیونکہ جب انسان ایک دوسرے سے, کیونکہ یہ تو وہ والے معاملات ہوتے ہیں نا جس میں ایک دوسرے کی شکل سے نفرت آ جاتی ہے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو آپ کے روادار نہیں ہوتے ہیں, آپ کو اندر سے غصہ آتا ہے, آپ اذیت کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, آپ کے دماغ میں شیطانی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں, پیس آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کے کچھ اچھے جو آپ کے ساتھ سنسیئر لائل آپ کے جو دوست ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ آپ کو پھر سمجھاتے ہیں, آپ کو بہلایا جاتا ہے, آپ کو بڑے ٹیکنیک, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اذیت کا ایک معاملہ ہوا ہوتا ہے, آپ اس نیج پہ پہنچے ہوتے ہیں جہاں پہ بالکل آپ کو ٹھیس پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں یا آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کو اس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں, پیار سے, محبت سے, ہمدردی سے, اور بچوں کے بارے میں کہہ کے سمجھایا بچوں کا احساس دلاتے ہوئے. پھر آپ کے سامنے آپ کے بچوں کی محرومیاں ہوتی ہیں, ان کی بچوں کی لائف ہوتی ہے, بچوں کا پورا نظم و ضبط ہوتا ہے. اور پھر اس کے معاملے میں اگر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بچوں کو تو میں نے آپ کو بتایا ماں باپ دونوں چاہیے اور ایک چھت کے نیچے چاہیے اور ایک ساتھ چاہیے, لیکن یہ آپ کی انائی تو ہوتی ہے, یہ آپ کا غصہ ہی تو ہوتا ہے, یہ جو تباہی کے دھانے پر آپ کو لے آتا ہے, آپ کے گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. اور بعض دفعہ آپ کے, میں سمجھتا ہوں آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی شاید انا کے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ بات کر لی. دیکھیں اگر معافی مانگنے سے اگر انسان چھوٹا ہو جائے تو ہمارے اسلام میں کبھی معافی مانگنے کو کبھی ترجیح نہ دی جاتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے پورا نمونہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ تھا, جس طریقے سے ان کا دشمنوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھا, تو یہ بیسیکلی ہمارا نمونہ ہے. باقی قرآن ہے, سنت ہے, یہ ہمارے حدیثیں ہیں, ہم نے بیسیکلی یہاں سے میں سمجھتا ہوں کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہم اپنی انا میں, اپنے غصے میں, اپنے پاگل پن میں, جنون میں, اپنے زوم میں, اپنے غرور میں, کوئی بھی نام دے دیں آپ, کوئی بھی نام دے دیں آپ اس کو, ہم اپنی تباہی کی دہانے پر اپنے معاملات کو, اپنے رشتوں کو لے آتے ہیں. بالکل. تو یہ طلاقیں پھر تب جا کے جگہ جنم لیتی ہیں. سر یہ طلاق بدعت کیا ہوتی ہے؟ طلاق بدعت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ شریعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے نا تو ایک نشست کا, ایک مجلس میں بیٹھنا اور ایک جگہ ہونا, یہ بڑا معنی رکھتا ہے. اور مختلف کاموں کے مختلف طریقہ کار ہیں. اب جس طریقے سے آپ نے سوال کیا طلاق بدعت کا, تو بیسیکلی طلاق بدعت کیا ہوتی ہے کہ ایک نشست میں 3 بار آپ نے طلاق دے دی اور اس میں رجوع کے کوئی معاملات نہیں ہوتے, اور وہ بالکل رجوع اس میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ بڑی سخت ترین کی طرف ہم جاتے ہیں, اور اس میں بالکل یہ ایک نشست میں آپ نے 3 دفعہ طلاق جب آپ تحریراً زبانی, دیکھیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, طلاق جب آپ دے ہی رہے ہیں تو زبانی کو آپ کو کنورٹ کر لینے چاہیے تحریری میں, وہ ریٹن بھی ہو جاتی ہے. اس کے پھر فائدے آگے جا کے آپ کو پتہ چلتے ہیں, بہت ساری جگہ پہ آپ سیف ہو جاتے ہیں, اور آپ پہ کسی قسم کا دعویٰ جو غلط قسم کے مقدمات کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر آپ ان سے اس کو بچاؤ کی صورت میں ڈھال کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں رجوع نہیں ہے بالکل, اور یہ بالکل ایک نشست میں 3 دفعہ دینے کے بعد اقرار نامہ
یہ کہ آپ نے طلاق دی یہ واقع ہو جاتی ہے، یہ طلاق بدعت ہے۔ اچھا سر، یہ طلاق تفویض کیا ہوتی ہے، اس بارے میں بتائیں۔ اچھا، تفویض کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یا ہمارے ناظرین نے نکاح نامہ دیکھا ہو تو نکاح نامہ میں ایک کالم ہوتا ہے، ایک شق ہوتی ہے کہ آیا مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کی جو حق ہے وہ دیتا ہے یا نہیں۔ تو بیسیکلی یہ والا جو یہ طلاق ہے یہ بھی اسی سلسلے سے مطلب تعلق رکھتی ہے۔ اس میں بعض دفعہ مرد اپنی بیوی کو یہ اجازت دے دیتا ہے کہ آپ کو بھی طلاق دینے کا رائٹ ہے، لیکن اس طلاق دینے کے رائٹ کا بالکل یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ مرد کو جو قانون نے شرع نے جو طلاق دینے کا رائٹ دیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ رائٹ مرد اپنا جو اس کو طلاق دینے کا حق ملا ہوا ہے یہ بیسیکلی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر کر کے عورت کو کر دیتا ہے، اور عورت کی پھر اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس کے ذہن میں کیا آتا ہے، کیا اس کے آگے کے اقدامات ہیں جس کی بیسس پہ وہ رکھ کے اس اقدام کو استعمال کرتی ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو پوری سائنس ہے اس میں تو یہی ہے کہ مطلب وہ مرد کی ایک پاور ہوتی ہے جو مرد آگے ٹرانسفر کر کے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے کہ آپ وقت آنے پہ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا یہ دیوی بھی جاتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی دی بھی جاتی ہے۔ دراصل ہم اگر نکاح نامہ کا ایک دفعہ تھورلی اگر جائزہ لیں، اکثر ہمارے دیکھنے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ نام، ولدیت اور عمر اور جو پہلا پیج ہوتا ہے اس کے بعد کی جو یہ شکوں والے جو پیجز ہوتے ہیں اس پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لمبی لمبی لکیریں مار دی جاتی ہیں۔ دیکھیں کوئی تو سبب، کوئی تو وجہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ نکاح نامہ کے وہ شکیں، وہ چیزیں، وہ شرطیں اس کا حصہ بنی ہوں گی۔ تو اب آپ ایک چیز کی امپورٹنس کوئی نہیں سمجھتے، اور جب چڑیاں چگ گئی کھیت اس کے بعد پھر کیا فائدہ آپ کو۔ تو ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں قاضیوں کو بھی اور جو نکاح خواہاں جو صاحب ہوتے ہیں، پیرنٹس کو، دونوں پارٹیز کو، لڑکا لڑکی کو، لڑکا لڑکی والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بیسیکلی ہمارے اندر یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم نکاح نامہ کو سمجھے تو صحیح کہ اس کی روح کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، اس کی جو شرط ہے اس کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے، اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے رشتے ویسے بھی بچ جائیں گے، بہت ساری غلط فہمیوں سے، بہت ساری ناچاکیوں سے، بے ضابطگیوں سے آپ خود بھی بچ جائیں گے اگر ہم مطالعہ کریں۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کا ٹائم ہو گیا، ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔